وعلى آله وأصحابه الذين هم مقدمات الدين وحجج الهدايات واليقين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين. وفي مقام آخر قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. وفي مقام آخر يا قوم لا أسألكم عليه مالا إن أجري إلا على الله. وفي مقام آخر يا قوم لا أسألكم عليه أجرا إن أجري إلا على الذي فطرني. وفي مقام آخر ولسوف يعطيك ربك فترضى. وفي مقام آخر سلام على الياسين. وفي مقام آخر إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. وفي مقام آخر واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. قال الله تعالى في شان حبيبه ولبيبه مخبرا وأميرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا إمام القبلتين. وسلام عليك يا سيدي يا جد الحسن والحسين. حمد و صلاة کے بعد میرے نہایت ہی واجب الاحترام منبع رشد و ہدایت و جانشین امام معرفت و معلم حقیقت و طریقت میری مراد شیخی و اخی و استاذی میرے قبلہ بھائی صاحب استاد محترم قبلہ بھائی صاحب دام اللہ ذلک وضاعف جلالک وجمالک علینا وعلی جمیع المسلمین آمین. و دیگر سامعین اعظام، سادات کرام، علماء ذی وقار، خطباء ذی احتشام، حفظاء، خطباء، قرا حضرات و عوام الناس، تمام بڑے خوش نصیب ہو کہ آج کی اس مقدس محفل میں ہم سب جتنے شریک ہوئے ہیں، ہمارے لیے یہ بہت بڑا اعزاز ہے. کوئی وہ لوگ ہیں کسی وقت کے عالم کی یاد کی محفل میں شریک ہوتے ہیں، کوئی وہ لوگ ہوتے ہیں جو کسی زمانے کے پیر یا شیخ کی یاد والی کسی محافل، کسی مجلس و محفل میں شریک ہوتے ہیں. ہم سب تو وہ ہیں ان کی یاد کی محفل میں شریک ہوئے ہیں جو کندھے محمد مصطفیٰ پر سواری کیا کرتے تھے. ہم ان کی محفل میں شریک ہیں جو دامن مصطفیٰ کی آغوش میں ہر وقت بسر کیا کرتے تھے. ہم ان کی یاد کی محفل میں شریک ہوئے ہیں جو زبان محمد مصطفیٰ کو چوسا کرتے تھے. ہم ان کی محفل میں شریک ہوئے ہیں جن کی زبان مصطفیٰ کو نبی محمد مصطفیٰ چوسا کرتے تھے.
ہم ان کی محفل اس یاد والی محفل میں شریک ہوئے ہیں، ایسی ہستی، ایسی عظیم ہستی جو زلف محمد مصطفیٰ کو اپنے ہاتھوں میں تھاما کرتے تھے، ہم اس کی محفل میں شریک ہوئے ہیں جن کے بچپن کے اندر جھولا جھولانے کے لیے جبرائیل امین کو بھیجا جاتا تھا اور مسجد میں واہیہ قلبی کی شکل میں بھیج دیا کرتا تھا، اے جبرائیل میرے محبوب کی بارگاہ میں واہیہ قلبی کی شکل میں جا، ان کے نواسے حسن حسین کے ساتھ وقت بسر کر۔ یقینی بات ہے ہم خوش نصیب ہیں کہ نہیں؟ ہم کسی مولوی کی محفل میں نہیں، کسی پیر یا عالم کی محفل میں نہیں، ہم تو ان کی محفل میں آئے ہیں جن کی قسمیں جناب محمد مصطفیٰ اٹھایا کرتے تھے۔ ہم اہل سنت ہیں، اہل سنت وہ نہیں، اور بچنا ہمیشہ ان لوگوں سے جو صرف یوم صدیق اکبر منایا کرتے ہیں اور یوم عمر فاروق منایا کرتے ہیں، یوم عثمان غنی منایا کرتے ہیں، اور وہ بھی اہل سنت نہیں جو صرف یوم علی حسن حسین مناتے ہیں۔ اہل سنت وہ ہیں یوم صدیق اکبر بھی منائیں، اور یوم عمر، یوم عثمان، یوم علی، یوم حسن، یوم حسین جو یہ مناتے ہیں، سمجھو وہ اللہ اور رسول کے خاص لوگ ہیں، جن کی محافل میں یوم علی نہ ہو، مدارس میں یوم علی نہ ہو، یوم حسن نہ ہو، یوم حسین نہ ہو، سمجھنا وہ اہل سنت نہیں ہے، وہ اہل سنت کا لبادہ ہو رہا ہوا ہے، وہ اہل سنت نہیں۔ کسی عالم کی، چاہے کسی صدیقہ مجدد ہو، کسی صدیقہ محقق ہو، کسی صدیقہ امام ہو، اگر اس کی یاد منائی جائے، اس کی یاد میں کوئی محفل سجائی جائے، وہ مستحب ہے، وہ ایمان اور عقیدے کی جز نہیں۔ علماء کرام موجود ہیں، میں ابھی اپنے علماء کو اپنے مخاطب کر رہا ہوں۔ میرے استاد کریم استاد میرے ساتھ بیٹھے ہیں، تشریف فرما ہے، ان کے زیر سایہ لب کشی کر رہا ہوں۔ وہ مستحب ہے، مثال کے طور پہ کسی عالم کی محفل سجائی جائے، اس کا عرس منایا جائے، یوم وفات کا دن منایا جائے، یہ مستحب ہے، کوئی ایمان اور مذہب، کوئی عقیدے کا حصہ، کوئی جز نہیں۔ یوم صدیق اکبر، یوم عمر فاروق، یوم عثمان غنی، یوم علی المرتضیٰ، یوم حسن و حسین، یہ ایمان کی جز ہے، بلکہ عین ایمان ہے۔ ایسا پوائنٹ دے دیا ہے۔ بڑی جماعتیں آج کل، ہماری جماعتیں اہل سنت کی گھوم رہی ہیں نا، نشانی کے طور پہ یاد رکھا جائے۔ دیکھیں یوم عمر فاروق مناتے ہیں، یوم صدیق اکبر، یوم عثمان، یوم علی، یوم حسن حسین، تو سبحان اللہ، پھر کیا کہنا، یہ ہمارے سردار ہیں، اگر نہیں تو پھر ان سے ہم بیزار ہیں، اگر ہیں تو ہمارے سردار ہیں، نہیں تو کیا بولنا، پھر ہم ان سے بیزار ہیں۔ علماء کی محفل بھی ہے، محفل بھی ہے، علماء بھی موجود ہیں، طلباء موجود ہیں، اور بڑی بات یہ بھی ہے، آپ خوش نصیب ہو، آپ کی مسجد کے جو خطیب اور امام ہیں، یہ کوئی چھوٹا سا مولوی نہیں ہے جس کو آپ مفتی عالم سمجھتے ہو، یہ تو چھوٹی سی بات ہے، مفتیوں کا لقب کوئی بڑا نہیں، یہ تو ہمارے طلباء بھی فتوے دیتے ہیں، خطابات کر لینا کوئی بڑی بات نہیں، مدرس پیدا کرنا کوئی بڑی بات نہیں،
علم وہ ہے کہ علم ظاہری اور علم باطنی دونوں۔ امام مالک رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، شاہ عبدالحق محدث دہلوی محقق علی الاطلاق، جن کے لیے ہم بولتے ہیں نا وہ محقق علی الاطلاق، کیا لکھتے ہیں، نقل کرتے ہیں، فرماتے ہیں امام مالک فرماتے ہیں من تفقہ ولم یتصوف فقط تفسقا، جس نے علوم ظاہر تو حاصل کر لیا، علم فقہ کو تو پا لیا، علم معرفت کو نہیں پایا، فرمایا وہ فاسق ہے۔ وہ کون ہے؟ فاسق، فاسق، فاسق۔ من تصوف ولم یتفقہ فقط زندقا، فرمایا جس نے علم تصوف معرفت کو پا لیا اور علم ظاہری کو نہیں پایا، علم فقہ حدیث تفسیر کو نہیں پایا، علم معنی نحو منطق علوم متداولہ کو نہیں پایا، صرف ایک علم، علم معرفت کو پایا، فرمایا فقط زندقا، وہ زندیق ہے، وہ فاسق سے تو کم ہے پر ہے زندیق۔ پہلا فاسق، دوسرا زندیق۔ فاسق زیادہ درجے کو چلا جاتا ہے، زندیق فاسق سے تھوڑا نیچلے درجے کا ہے، یعنی کم گناہ میں جاتا ہے۔ ومن جمع بینہما فقط تحققا، جس نے ان دونوں کو حاصل کر لیا، دونوں کو جمع کر لیا، فرمایا فقط تحققا، پس وہ حق پر ہے اور وہی محقق ہے۔ چاہے محقق کا معنی کرو یا حق کا معنی کرو، فرمایا وہ محقق ہے۔ یہ قبلہ مفتی اصغر صاحب یہ ومن جمع بینہما کی جماعت میں شامل ہیں۔ میں کسی کی تعریف نہیں کر رہا، حقیقت سے لوگوں کو آشنا کر رہا۔ آپ خوش نصیب ہو۔ پہلے میں اپنے برادر اکبر حضور قبلہ استاد صاحب سے علم حاصل کرتا تھا، علم ظاہری۔ اب اس وقت ابھی تک میرا علم مکمل نہیں ہوا، ابھی اس وقت علم باطن، وہ علم معرفت ابھی بھی سرکار سے پڑھتا ہوں۔ قبلہ مفتی صاحب بھی وہاں آتے ہیں، سمجھو میرے یہ کلاس فیلو ہے، میرے ساتھی ہیں، یہ بھی تصوف کی کلاس کے متعلم ہیں، میں بھی تصوف کی کلاس کا متعلم ہوں، ہم دونوں کلاس فیلو ہیں۔ پر خوشی کی بات تو یہ ہے کہ ہم کتنی خوش نصیب لوگ ہیں، ہم کسی فقہ والے کے پیچھے نماز نہیں پڑھ رہے، ہم امام مالک اور شاہ عبدالحق محدث دہلوی کے فرمان کے عین مطابق ہم اس شخص کے پیچھے نمازیں ادا کر رہے ہیں جس کو انہوں نے خطاب من جمع بینہما فقط تحقق کا دیا ہے، ہم اس شخص کے پیچھے، اس کے بعد اور اس کے خلف میں کھڑے ہیں۔ بھائیو، میرے ساتھی علماء، دوست صاحبان، میں آپ لوگوں کو بھی دعوت دیتا ہوں، خدا را یہ چیز حاصل کریں۔ جب سے یہ چیز ختم ہوئی، کائنات میں فتنے بہت زیادہ سر نکال چکے ہیں۔ جب سے یہی حقیقت ختم ہوئی، بہت سے مذاہب، بہت سی جماعتیں، بہت سے لشکر، بہت سے گروہ سر نکال چکے ہیں۔ جب یہ معرفت ہوا کرتی تھی، جب یہ مقام ہوتا تھا، وہ پھر مناظرے نہیں کرتے تھے، وہ نگاہوں سے کام کر دیتے تھے، وہ نگاہوں سے کام چلا دیتے تھے، نگاہوں سے کام کرتے تھے، کتابوں سے نہیں، نگاہوں سے۔ سنتا تھا نا، علماء بیان کرتے ہیں اکثر، 90 لاکھ کافر کو مسلمان کیا تمہارے مرشد کس نے؟ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری نے۔ کوئی ایک عالم بتائے کہ انہوں نے کوئی مناظرہ کیا ہو، کہیں کتابیں لے کر گئے ہوں، امام احمد حنبل کو دیکھ لیں، مناظرے کے لیے گئے ہوں۔ بلکہ ان کی بات ایک اور کر دیتا ہوں، امام احمد بن حنبل جب فوت ہوئے، ان کے جنازے میں
ایک روایت میں آتا ہے 10,000 غیر مسلم ان کا چہرہ دیکھ کر مسلمان ہو گئے. دوسری روایت میں آتا ہے 20,000 غیر مسلم مسلمان ہو گئے تھے. ہم تو سوال بھی کرتے ہیں، بتائیں اس ہستی کا نام جس نے مرنے کے بعد 10,000 آدمیوں کو مسلمان کیا. ارے سوچ میں ہم پڑ جاتے ہیں یہ کون سی بڑی بات ہے، اور یہ کیسی تعجب کی بات کر رہے ہیں یہ علماء یا استاد یا پیر یا فلاں مولانا صاحب. ارے زندگی میں ایک کو مسلمان کرنا تو بڑی مشکل سی بات ہے، اور مرنے کے بعد 10,000 کو مسلمان کرنا یہ تو بڑی تعجب کی بات ہے. یہ کیسی بات ہے؟ انسان حیران ہو جاتا ہے، تعجب میں پڑ جاتا ہے. وہ کون ہے؟ وہ یہی امام احمد بن حنبل ہیں. اسی لیے تو وہ بھی فرماتے ہیں وَمَنْ جَمَعَ بَيْنَهُمَا فَقَدْ تَحَقَّقَ، یعنی وہ مناظرے نہیں کرتے تھے، وہ نگاہوں سے کام چلا دیتے تھے. خدا را یہ چیز حاصل کرنی چاہیے. امام علی مقام نے کربلا کے اندر یہی مقام امام زین العابدین کو ایک لحظے میں عطا کر دیا تھا، اور سینے سے لگا کر فرمایا بیٹا ادھر آ، تو بچپن سے بیمار تھا، میں تجھے تمام علوم دینا چاہتا ہوں. آپ نے امام زین العابدین کو سینے سے لگایا، تمام علوم متداولہ بھی عطا کر دیے، اور علم معرفت بھی عطا کر دیا، علم تصوف عطا کر دیا. ایک لحظے پل میں سب کچھ عطا کر دیا. آواز سادہ کر دیں، ایک کو بند کر دیں، آواز سادہ کر دیں. میں اپنے آپ کو بھی دعوت دیتا ہوں اور سب کو دعوت دیتا ہوں، ہم وہ جگہ تلاش کریں، وہاں جائیں جہاں ہمیں حقیقت کا درس ملتا ہو، جہاں ہمیں معرفت کا سبق ملتا ہو، جہاں ہمیں مقام وہ ملتا ہو جس کے لیے اللہ اور رسول اللہ فرماتے ہیں. آیت مبارکہ پڑھی سلام علی الیاسین، اصل عبارت ہے سلام علی آل یاسین. الیاسین پر جو الف لام ہے یہ عوضی ہے، اس کا مطلب ہے سلام علی آل یاسین. اللہ فرماتا ہے اے محبوب علیہ السلام، اے یاسین کے چہرے والا، اے یاسین کی صورت والا نبی محمد مصطفیٰ، تیری آل پاک پر میں اللہ سلام بھیجتا ہوں. جس کو اللہ نے سلام کیا آج اسی کی یاد میں ہم شریک ہوئے ہیں. اور جگہ پہ فرمایا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، بیان ہوتا ہے نا اکثر علماء کرتے ہیں، اللہ نے فرمایا میری رسی کو مضبوطی سے تھامو، میری رسی کو مضبوطی سے تھامو، تفرقے نہ ڈالو، یکجا ہو کر اور اس رسی کو تھام لو. امام جعفر صادق سے پوچھا گیا وہ رسی کیا ہے؟ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ، جو اللہ کی رسی کو تھامنے کا حکم ہوا ہے وہ کیا ہے رسی؟ فرمایا نحنو، وہ اللہ کی رسی ہم اہل بیت ہیں. امام جعفر صادق تیرے میرے امام ہیں، کوئی غیروں کے امام نہیں. وہ تیرے میرے امام ابو حنیفہ کے استاد ہیں، امام ابو حنیفہ کے مرشد ہیں. امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں میں اگر امام جعفر صادق کی بارگاہ میں نہ جاتا، اگر میں امام جعفر صادق کے ہاتھ میں ہاتھ نہ دیتا، میں سیدنا امام ابو حنیفہ شاید گمراہ ہو جاتا. گمراہی سے بچنے کا سبب ہیں تو فرمایا میرے مرشد سیدنا امام جعفر صادق ہیں. فرماتے ہیں نحنو حبل اللہ، وہ اللہ کی رسی ہم ہیں، اللہ کی رسی وہ اہل بیت کرام ہیں. جعفری ہم ہیں وہ نہیں. ہم حنفی کہلاتے ہیں نا، اپنے آپ کو حنفی کہلواتے ہیں نا، ہم حنفی ہیں. امام ابو حنیفہ خود کون تھے؟ حنفی نہیں، وہ تو خود امام ابو حنیفہ حنفی، وہ تو حنفی ان کے بعد آتا ہے، پہلے تو نہیں آئے. میرا چیلنج ہے اتنی علماء میں سے کوئی ایک بتا امام ابو حنیفہ کون تھے؟ حنفی، مالکی، شافعی. امام مالک تو ان کے شاگرد ہیں، شافعی بھی تو ان کے شاگردوں کے شاگرد ہیں، امام احمد حنبل بھی تو شاگرد ہیں.
نہ حنبلی، نہ شافی، نہ مالکی، نہ حنفی، تو ہیں کون؟ کون ہیں بتائے؟ کوئی بتا سکتا ہے؟ قیامت تک چیلنج ہے۔ کون تھے؟ جب کون تھے تو پھر ہم بھی کچھ نہیں، وہ کچھ نہیں تو ہم کچھ نہیں۔ پہلے اپنے باپ کو تو ثابت کریں۔ ہمارا باپ ہے امام ابو حنیفہ، ہمارا امام ہے امام ابو حنیفہ، ہمارا شیخ اکبر ہے امام ابو حنیفہ۔ ہم پہلے ابو حنیفہ کو تو ثابت کریں، اپنی لینیں بعد میں بنائیں گے، پہلے ان کی لین کو تو سیدھا کریں، دیکھیں وہ کس لین پہ تھے۔ وہ خود کون تھے؟ جعفری۔ کون تھے؟ جعفری، امام جعفر صادق کے شاگرد، امام جعفر صادق کے غلام، امام جعفر صادق کے مرید، تو اس وجہ سے وہ تھے جعفری۔ حنفیو جعفری ہم تم ہیں، کوئی اور نہیں۔ کیوں لوگوں کو تم امام جعفر صادق دیتے ہو؟ وہ تو تمہارے ہمارے ہیں، وہ تو امام ابو حنیفہ کے ہیں، وہ ہمارے ہیں۔ فرماتے ہیں نحن حبل اللہ، وہ اللہ کی رسی ہم ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ کا حکم ہوا ہے، ان قریب تمہیں تمہارا رب ایسا عطا کرے گا، عطا کرتا رہے گا، کرتا رہے گا، کرتا رہے گا، کرتا رہے گا۔ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ۔ میں آج بڑے سائیں کے حکم کے خلاف جا رہا ہوں، مجھے ڈنڈے سے اور سختی سے بولتے ہیں کہ علمی گفتگو نہ کیا کر، سخت الفاظوں میں نہ گیا کر، نحوی منطقی تشریح و تحقیق کی طرف نہ گیا کر۔ ابھی دل کرتا ہے چلو حضور سے ہاتھ باندھ کے اجازت لیتا ہوں، صرف ایک بات کرتا ہوں، پھر نہیں کروں گا۔ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، علماء موجود ہیں۔ وَلَسَوْفَ، اب میں علماء کو مخاطب کر رہا ہوں۔ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، یعطی اعطا یعطی متعدی بدو مفعول ہے، علماء بیٹھے ہیں، متعدی بدو مفعول ہے، اور جب تک جو فعل دو مفعول مانگتا ہو اس کا ایک مفعول پر گزارا نہیں ہوتا، وہ کہتا ہے میں راضی نہیں ہوتا، جب تک مجھے دو مفعول نہ دیے جائیں میں تب تک آگے نہیں جانے دوں گا، پہلے میرے دو مفعولوں کو مکمل کریں۔ آتا یوتی متعدی بدو مفعول دو مفعولوں کا تقاضا کرتا ہے، یہاں آتا یوتی متعدی بدو مفعول ہے، اس کا ایک مفعول کاف ضمیر تو ہے، اب علماء بتاؤ دوسرا مفعول کون سا ہے؟ اٹھاؤ کسی تفسیر کو، کہیں قرآن پاک میں اس کا دوسرا مفعول نہیں دیا گیا، کسی تفسیر میں نہیں دیا گیا۔ کیوں؟ پھر صاحب فنون کا ایک قانون ہے، وہ کہتے ہیں جہاں پر متعدی بدو مفعول جو فعل دو مفعول مانگتا ہو، اگر اسے ایک دیا جائے دوسرا نہ دیا جائے تو پھر ایک فائدہ ملتا ہے۔ کون سا فائدہ؟ پھر وہاں پر بات بند نہیں ہو جاتی، وہاں پر بات پختہ نہیں ہو جاتی، وہاں پر بات کا کوئی حد و کنارہ نہیں آتا، وہاں پر بات عام کی طرف چلی جاتی ہے، عموم کی طرف چلی جاتی ہے، عام چیزوں کی طرف چلی جاتی ہے۔ جس کو بھی مفعول بنانا چاہیں وہ مفعول بن جائے گا، اگر مفعول دوسرا دے دیا جائے تو اور کوئی چیز مفعول نہیں بنے گی۔ جب کوئی مفعول دوسرا نہیں لگایا جائے گا، چاہے زمین کو بھی مفعول بنا سکتے ہو، آسمانوں کو بھی بنا سکتے ہو، اہل بیت کو بھی بنا سکتے ہو، علم غیب کو بھی بنا سکتے ہو، مقام حاضریت کو بھی بنا سکتے ہو، مقام غیبیت کو بھی بنا سکتے ہو، علوم ظاہریہ کو بھی بنا سکتے ہو، علوم باطنیہ کو بھی بنا سکتے ہو، صحابیوں کو بھی بنا سکتے ہو، مقام الوہیت کو بنا سکتے ہو، جنت کو بنا سکتے ہو، فرشتوں کو بنا سکتے ہو۔ اللہ ایک مفعول دیا، کیوں؟ ایک مفعول دیا، کیوں؟ دوسرا مفعول کہاں کیا؟ اگر ایک مفعول کے ساتھ دوسرا لگا دیتا تو بات بند ہو جاتی۔ نبی کے علم غیب کو لیتے تو باقی تمام چیزیں ختم ہو جاتی، نبی کے نور کو لے لیتے تو باقی تمام چیزیں وہ اس سے خارج ہو جاتی، نکل جاتی۔ اللہ نے مفعول تو دوسرا لگایا نہیں،
کس لیے؟ اس لیے تاکہ میرے نبی کے عطا کرنے والے دو متعدی بدو مفعول کو جب دوسرا مفعول ہم نہیں دیں گے، اس کے بعد معنی پھر یہ ہوگا جس کو بھی اس میں داخل کرنا چاہو گے وہ داخل ہوتا چلا جائے گا، داخل ہوتا چلا جائے گا، نہ مفعول ہوگا نہ میرے محبوب کو عطا کرنے کی کوئی حد بندی کرے گا۔ لوگ کہتے ہاں ہمیں پتہ ہے اللہ نے کون سی چیز عطا کرنی ہے، ان قریب جو دیتا رہے گا وہ کون سی چیز ہے، حد بندی ہو جاتی۔ ہر آدمی کہتا، ہر مولوی کہتا، دوسری جماعت دوسرے مذہب کا بولتا ہاں ہاں اے میلاد کھانے والے ہمیں پتہ ہے تمہارے نبی کو اللہ نے کون سی چیز دینی ہے، کون سی چیز دینی ہے، اللہ نے تو قرآن میں ذکر کر دیا ہے فلاں چیز دینی ہے، فلاں چیز دینی ہے۔ اللہ فرماتا ہے میں تو مفعول اس لیے ذکر نہیں کیا، میں نے مفعول اس لیے ذکر نہیں کیا تاکہ مولوی میرے نبی کو عطا کرنے والی چیزوں کو شمار بھی نہ کر سکیں۔ پوچھا گیا حضرت عبداللہ ابن عباس سے، جناب بتائیں جو ان قریب اللہ اپنے محبوب کو عطا کرے گا، کرتا رہے گا، کرتا رہے گا، کرتا رہے گا، وہ کیا ہے، کیا ہے، کیا ہے؟ فرمایا وہ ہیں جن کو کوئی شمار نہیں کر سکتا، جن کو کوئی شمار بھی نہیں کر سکتا۔ جناب کوئی ایک چیز تو بتا دیں، وہ جو شمار نہیں کی جا سکتی، جو چیزیں عطا کردہ چیزیں جو شمار نہیں کی جا سکتی، انہی میں چیزوں میں سے کسی ایک چیز کو تو بتا دیں، کوئی ایک چیز تو ذکر کر دیں۔ فرمایا وہ ہیں ہوا رضا محمد، ہوا رضا محمد۔ نبی محمد مصطفیٰ دی رضا کیا ہے؟ نبی محمد مصطفیٰ کی رضا کیا ہے؟ اہل بیت میں سے کوئی ایک فرد بھی جہنم میں داخل نہیں ہوگا۔ اہل بیت میں سے کوئی ایک بھی داخل نہیں ہو گیا، نہیں ہوگا۔ ان ابن عباس قال من رضا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اللہ يدخل احد من اہل بیتہ النار، سرکار علیہ السلام نے فرمایا میری اہل بیت میں سے کوئی ایک بھی اہل بیت کا فرد، اہل بیت سادات کا فرد اگر مسلمان ہے تو فرمایا اس میں سے کوئی ایک بھی نہیں ایسا ہوگا جسے اللہ جہنم میں داخل کرے۔ دوسری اور آیت قل تعالوا ندعو ابنانا، آیاتیں بہت رہ گئی ہیں، وقت نہیں ہے، ہم نے دور بھی جانا ہے، بہت سفر کرنا ہے، آگے جانا ہے، اختصار کرتا ہوں۔ قل تعالوا ندعو ابنانا وابناکم، آیت اس کا مفہوم وغیرہ سبھی جانتے ہیں، اکثر علماء بیان کرتے رہتے ہیں۔ سرکار نے فرمایا تم اپنی عورتوں کو بچوں کو بلاؤ، ہم بھی بلاتے ہیں اور اللہ کی بارگاہ میں التجا کرتے ہیں، دعا کرتے ہیں، تو جو جھوٹا ہوگا اس پر اللہ تعالیٰ لعنت فرما دے گا۔ جب یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں اعلان کر دیا تو فرماتے ہیں سرکار علیہ السلام نے کیا کیا؟ ثم دعا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم علیًا و فاطمہ و حسنا و حسینا، حضور علیہ السلام نے حضرت علی کو بلایا، فاطمہ کو بلایا، حسن کو بلایا، حسین کو بلایا، اپنے کمبل کے اندر داخل کیا۔ جب داخل کر دیا تو فرمایا اللہم ہؤلاء اہل بیتی، اللہ یہی میری اہل بیت ہے، یہی اہل بیت ہے۔ ایک نبی محمد مصطفیٰ، دوسرے علی المرتضیٰ، تیسرے فاطمہ الزہرا اور چوتھے امام حسن، پانچویں امام حسین، یہی پانچ، انہی کو کہا جاتا ہے پنج تن۔ یہ پنج تن کسی مذہب نے نہیں بنایا، کسی جماعت نے نہیں بنایا، پنج تن کسی لشکر نے نہیں بنایا، اسے اللہ اور رسول اللہ نے بنایا ہے، ان کا ذکر اللہ نے قرآن میں فرما دیا ہے۔ یہ پنج تن ہیں، اور ان پنج تن کا جس نے انکار کیا گویا کہ اس نے پانچویں کا انکار کیا۔ وہ پانچواں کون ہے؟ جناب محمد رسول اللہ۔ بلایا سرکار نے چار کو ہے، دعا رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم علی جن و فاطمہ و حسن و حسین، جن کو بلایا گیا وہ کتنی ہیں؟ اور باقی ایک رہ گیا، وہ تعداد میں کون سے نمبر پہ آیا؟ 5ویں نمبر پہ آیا۔ وہ کون ہے؟ جناب محمد مصطفیٰ۔ جس نے 5 تن کا انکار کیا اس نے جناب محمد مصطفیٰ کا انکار کیا، جس نے رسول اللہ کا انکار کیا وہ دائرہ اسلام سے خارج ہوا۔ یہ 5 تن اس سے ہیں۔ سرکار مولا کائنات، اہل بیت کے سردار نبی علیہ السلام کے بعد سرکار مولا کائنات ہیں، اہل بیت کے سردار ہیں، اہل بیت کی جد ہیں۔ سرکار مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ، مولا علی مشکل کشا۔ مولا ہم کیوں کہہ رہے ہیں؟ آقا علیہ السلام نے خود فرمایا من کنت مولا ہو فعلی مولا، جس کا میں محمد مصطفیٰ مولا، علی اس کا مولا۔ اللہم والی من ولا ہو وعاد من عدا ہو، اللہ جو اس سے محبت رکھتا ہے علی سے تو اس سے محبت رکھ، اللہ جو علی سے عداوت رکھتا ہے تو بھی اس سے عداوت رکھ۔ فَلَقِيَهُ عُمَرُ بَعْدَ ذَلِكَ۔ اس کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار کا یہ بیان سن کر مولا کائنات کی بارگاہ میں آئے۔ حنیان یا ابن ابی طالب، اے ابو طالب کے شہزادے تمہیں مبارک ہو، اصبحتا وامسیتا، عمر تمہیں صبح بھی مبارک کرتا ہے شام کو بھی مبارک کرتا ہے۔ مولا کل مومن و مومنات، اللہ کے رسول نے آپ کو قیامت تک آنے والے تمام مومن مرد اور مومن عورتوں کے لیے مولا بنا دیا ہے۔ میرے حسن حسین اور علی کی محبت میں آنے والے میرے سردار صدیق اکبر کو بھی نہ بھولنا، میرے سردار عمر فاروق کو بھی نہ بھولنا، جناب عثمان غنی کو بھی نہ بھولنا، ان چاروں کو یاد رکھنا اور چاروں کے دوست حسن حسین کو بھی یاد رکھنا۔ بخاری کی حدیث مبارکہ ہے، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز پڑھا کے باہر نکلے، مولا کائنات بھی ساتھ ہیں۔ سرکار نے امام حسن کو دیکھا، صدیق اکبر نے، امام حسن کھیل رہے ہیں اپنے ہم عمر بچوں کے ساتھ، کھیل کود کر رہے ہیں۔ بخاری کی حدیث مبارکہ ہے، آپ نے امام حسن کو اٹھایا، اپنے کندھے پہ بیٹھا دیا، بیٹھا کے انہیں گھر چھوڑا، فرمایا حسن میں صدیق قسم کھاتا ہوں تو اپنے باپ کی شکل نہیں ہے، تو اپنے باپ کی شکل نہیں ہے۔ صدیق اکبر کے چہرے کی طرف جھک کر امام حسن نے نیچے دیکھا، آپ نے ہنس کر فرمایا حسن تم صدیق کی اپنے باپ علی کی شکل نہیں ہو، تم اپنے نانے محمد مصطفیٰ کی شکل ہو۔ یہ ہیں خلیفہ اول، دیکھیں اہل بیت سے کیسی محبت کر رہے ہیں، تمہیں سبق دے رہے ہیں۔ اے صدیق اکبر کے نام لینے والوں، صدیق اکبر کے کام دیکھو، میں حسن حسین کو کندھوں پہ اٹھاتا ہوں، تم بھی اہل بیت کی غلامی کیا کرو۔ میرے صدیق اکبر کو نہ بھولنا، عمر فاروق کو نہ بھولنا، یہ دونوں شیخین ہیں۔ مولا کائنات انہیں اپنا شیخ فرماتے ہیں، فرماتے ہیں یہ میرے شیخین ہیں، صدیق بھی میرا شیخ ہے، عمر بھی میرا شیخ ہے۔ سرکار مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مشکل کشا شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مدینے میں ہیں، لوگوں میں افواہ پھیل گئی، کیا بات؟ نبی محمد مصطفیٰ، بچوں کو خاموش کرائیں، چھوٹے بچوں کا شور ہے۔ سرکار مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک بات پہنچی، مدینے کے کچھ منافقین لوگ افواہیں پھیلا رہے ہیں، نبی محمد مصطفیٰ کو غیب نہیں تھا، وہ غیب نہیں جانتے تھے، ان کو دیوار کی دوسری سمت کا کوئی پتہ نہیں ہوتا تھا، وہ نہیں جانتے تھے کسی کے دل کو، کسی کے قلب کو نہیں جانتے تھے، طرح طرح کی باتیں ہوئی۔ سرکار مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اعلان کرا دیا، یا اہل المدینہ، یا اہل المدینہ، تمام مدینے والوں کو اعلان کر دو مسجد نبوی میں جمع ہو جائیں۔ تمام مخلوق جمع ہوئی۔ صحابہ کرام فرماتے ہیں مولا کائنات کے بلاوے پر ہم نے جب مولا علی کا دور آیا، اتنی عرصے کے بعد ہم نے پہلی بار دیکھا اتنی عوام نہ تو صدیق اکبر کے دور میں جمع ہوئی، نہ عمر فاروق کے دور میں جمع ہوئی، نہ عثمان غنی کے دور میں جمع ہوئی، جتنی عوام مولا کائنات کے اعلان پر جمع ہوئی، یا تو محمد رسول اللہ کے اعلان میں اتنی جمع ہوتے تھے یا سرکار مولا علی کے اعلان میں لوگ جمع ہوئے۔ آپ جلال میں ہیں،
منبر پر کھڑے ہو گئے، فرمایا سلونی اما شئتم ان تلقی السماوات والارض الی یوم القیامہ، سوال کرو علی پر، قیامت تک جو بھی سوال کرنا چاہتے ہو کرو، علی تمہیں جواب دینے کے لیے تیار ہے۔ میرے نبی پر تان کرنے والے، میرے نبی پر انگلیاں اٹھانے والوں، آؤ سوال کرو علی پر۔ کون ہے سوال کرنے والا سائل؟ علی اسے جواب دینے کے لیے تیار ہے۔ جب آپ نے اعلان کیا، آپ کی ہیبت، دبدبے، رعب کی وجہ سے کسی کو اٹھنے کی جرات نہ ہوئی، کوئی بھی نہ اٹھا۔ اللہ نے فرمایا جبرائیل جی رب جلیل حکم فرما، میرے علی نے اعلان کیا ہوا ہے، میرے نبی کا مقام بلند کرنا چاہتا ہے، میرے نبی کے علم کو ظاہر کرنا چاہتا ہے، میرے نبی کے مقام اور شان کو بلند کرنا چاہتا ہے۔ آج اس کے جلال اور ہیبت کی وجہ سے کوئی بندہ سوال کے لیے نہیں اٹھ رہا، جا سوال کر، وہ علی جواب دے گا تاکہ میرے نبی کا مقام ظاہر ہو جائے۔ فجاء جبرائیل فی صورت بشر، جبرائیل علیہ السلام بشری لباس میں آ کے مجمع کے اندر بیٹھ گئے، مجلس کے بیچ میں انسانی شکل میں، بشری شکل میں کھڑے ہو گئے۔ سوال کیا، علی آپ نے سوال کیا ہے، خود اعلان کیا ہے، سلونی اما شئتم، جو سوال کرنا چاہتے ہو کرو۔ کیا میں جو سوال کرنا چاہوں آپ جواب دے دو گے؟ فرمایا سائل یہ تیرے سوال کرنے پر ہے، جو چاہتا ہے سوال کر۔ اس نے بولا این جبرائیل الان، بتائیں اس وقت جبرائیل کہاں ہے؟ بتائیں اس وقت جبرائیل؟ سرکار نے فرمایا اچھا جبرائیل کا پوچھتا ہے، وہ تھا تو کون سی بشری شکل میں، بشری لباس میں چھپا کھڑا تھا۔ فنظر علی المرتضی الی السماوات وفی الارض، سب سے پہلے علی المرتضی نے آسمان کی طرف دیکھا، پھر زمین میں دیکھا۔ ثم نظر الی المشرق والمغرب، الی المشرق والمغرب والیمین والیسار، آپ نے مشرق کی طرف، مغرب کی طرف، شمال کی طرف، جنوب کی طرف دیکھا۔ دیکھنے کے بعد ثم نظر فی المجلس، مولا کائنات نے بعد میں مجلس میں نگاہ ڈالی، فرمایا اے سائل کھڑا ہو جاؤ، جس نے سوال کیا ہے کھڑا ہو جائے۔ سائل کھڑا ہو گیا، آپ مسکرانے لگ گئے، فرمایا جبرائیل بھی تو ہے، سوال بھی تو کرتا ہے۔ جبرائیل تو ہے اور سوال بھی تو کرتا ہے۔ آپ کو کیسے پتا چلا میں جبرائیل ہوں؟ فرمایا جب میں نے آسمان کی طرف دیکھا تو عرش معلی تک میری نگاہ چلی گئی، پر تو نہیں تھا۔ تیرا مقام تو سدرۃ المنتہا تک تھا، میں عرش معلی تک چلا گیا، پر تو وہاں نہیں تھا۔ تحت الثری تک چلا گیا، تو نہیں تھا۔ مشارق و مغارب، شمال و جنوب کے آخر تک چلا گیا، کائنات ختم ہو گئی، پر جبرائیل تو نہیں تھا، تو نہیں تھا۔ جب میں نے اپنی مجلس میں انسانوں میں نظر ڈالی تو جبرائیل تو انسانی لباس میں چھپا بیٹھا تھا۔ پھر سوال ہوا، اور لوگ بھی سوالوں کے موقع اور بھی ہیں۔ سوال کیا آپ بتائیں یہ آپ کے پاس مقام کہاں سے آیا؟ فرمایا یہ مقام پوچھتے ہو کہاں سے آیا؟ جب میرے آقا علیہ السلام کا آخری وقت تھا، ظاہری انتقال ہو گیا تھا، ظاہری دنیا سے رخصت ہو گئے تھے، ظاہری دنیا سے چلے گئے تھے، میں نے اپنے آقا کو آخری غسل مبارک دیا تھا، آپ کے جسم کو کپڑے کے ساتھ میں نے خشک کیا۔ جب آپ کے چہرے کو، ایک روایت میں پیشانی ہے، دوسری میں آنکھوں کی پلکیں ہیں، میں نے دیکھا پانی کے 2 قطرے رکے ہوئے تھے، کپڑے سے پوچھنا چاہا، دل میں خیال آیا علی یہ موقع پھر تمہیں میسر نہیں آئے گا، اسے کپڑے سے خشک نہ کرنا، اسے اپنی زبان سے چوس لو۔ میں نے ان 2 قطرات کو چوسا، رب ذوالجلال کی قسم وہ 2 قطرے
ابھی میرے حلق سے نیچے نہیں اترے تھے، اللہ نے مجھے پوری کائنات کا علم عطا کر دیا تھا۔ میرے نبی پر تان کرنے والوں، میرے نبی پر انگلیاں اٹھاتے ہو، یہ تو نبی کے غلام صدیق اکبر عمر کے غلام کا مقام ہے۔ عمر کا کیا ہوگا، صدیق کا کیا ہوگا، پھر ان کے سردار جناب محمد مصطفیٰ کا کیا ہوگا؟ تو لوگ منافقین جھک گئے، شرمندہ ہو گئے، ارے ہم تو ان پہ تان کرتے تھے، علی المرتضی نے تو خود غیب کی خبریں بتا دی، تو نبی محمد مصطفیٰ کا مقام کیا ہوگا؟ میرے سیدنا صدیق اکبر کا دور تھا، آخری باتیں کرتا ہوں، صدیق اکبر کا دور تھا، خلیفہ اول کا دور تھا، خلیفۃ الرسول کا دور تھا۔ راہبین کی جماعت آ گئی سوال کرنے کے لیے۔ جب صدیق اکبر کی بارگاہ میں پہنچے، اس کے راوی حضرت سلیمان فارسی ہیں، سلیمان فارسی فرماتے ہیں صدیق اکبر کی بارگاہ میں آئے، راہبین کی جماعت لشکر تھا۔ راہبین انہیں کہتے ہیں جیسے تمہارے ہمارے مذہب کا کوئی امام مجدد محقق ہوتا ہے، ان کے مذاہب میں بھی جو بہت بڑا مجدد محقق ہو اس کو راہب بولتے ہیں۔ وہ راہبین پھر عام چھوٹے چھوٹے راہب نہیں، جو سب سے بڑے ان کے مذہبی سکالر تھے، وہ جمع ہوئے، اکٹھے ہو کر آئے، جناب ہم خلیفۃ المسلمین کچھ سوال کرنا چاہتے ہیں، اگر ہمیں سوالوں کے جواب ملے تو ہم مسلمان ہو جائیں گے، وگرنہ نہیں۔ آپ نے فرمایا سلیمان فارسی، جی خلیفۃ المسلمین امیر المومنین حکم فرمائیں۔ فرمایا علی المرتضی شیر خدا کو بلاؤ، مولا کائنات کو بلاؤ۔ جب سیدنا علی المرتضی کو بلانے کے لیے سلیمان فارسی گئے، السلام علیکم یا علی، فرمایا وعلیکم السلام یا اخی، وعلیکم السلام یا اخی۔ ہاں سلیمان فارسی بھائی دوست بتا کیسے آنا ہوا؟ تمہیں خلیفۃ المسلمین نے بلایا ہے، امیر المومنین اپنی بارگاہ میں حاضر ہونے کے لیے حکم فرمایا ہے، جائیں۔ فرمایا راہبین کی جماعت پہنچ چکی ہے نا؟ جناب آپ کو کیسے پتا؟ فرمایا مجھے جناب محمد مصطفیٰ نے پہلے خبر دے دی تھی، خلیفہ اول کے وقت میں، صدیق اکبر کے وقت میں، خلیفہ اول کے وقت میں راہبین کی جماعت آئے گی، سوال کرنا چاہیں گے۔ علی تم نے جانا سوالوں کے، تو خود جانا اور سوالوں کے جواب دینا، مجھے سرکار نے بتایا تھا۔ ارے اس بات سے ایک بات نکالنا چاہتا ہوں، مولا کائنات فرماتے ہیں مجھے سرکار نے بولا علی خلیفہ اول کا وقت ہوگا، صدیق کا وقت ہوگا، راہبین کی جماعت آئے گی اور تجھے بلاوا ہوگا، راہبین کے پاس جانا ہوگا۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ سرکار نے بتا دیا تھا پہلی خلافت صدیق اکبر کی ہے۔ پہنچ گئے، سلیمان فارسی ساتھ ہیں، حضرت سلیمان فارسی فرماتے ہیں میں بھی ساتھ۔ جب صدیق اکبر کی بارگاہ میں پہنچے، آپ نے راہبین کو دیکھا، مولا کائنات نے، آپ نے جماعت کے اس لشکر کو دیکھ کر ہر ایک کا نام لیا، فلاں فلاں کا بیٹا، فلاں بن فلاں بن فلاں بن فلاں۔ تمامی ہریان دنگ رہ گئے، اس شخص کو کیسے پتا ہے میرا نام فلاں ہے، میرے باپ کا نام فلاں، دادے کا نام فلاں؟ اس نے باپ اور دادے کا نام ساتھ لے کے ہمیں مخاطب کیا ہے۔ کون ہے اس کا؟ ہمیں تعارف کروائیں، کون ہے یہ جو ہماری خبر رکھتا ہے؟ کون ہے یہ؟ آپ نے فرمایا پہلے تم بتاؤ کس لیے آئے ہو؟ ہم کچھ اپنے علم میں اضافے کے لیے آئے ہیں۔ فرمایا جھوٹ مت بولو، تم ہماری جماعت کو نیچا گرانے کی وجہ سے جہاں پہنچے ہو، ہماری جماعت کا امتحان لینا چاہتے ہو، ہمارے مذہب کو بدنام کرنے کی کوشش میں ہو۔ تمہارے دل میں خیال یہ تھا کہ ہم مشکل ترین سوال کریں گے، جب جواب نہیں ملے گا ہم خلیفۃ المسلمین کو بدنام کریں گے، نبی محمد مصطفیٰ کے دین کو بدنام کریں گے، اور میرے سامنے جھوٹ بولتے ہو۔ وہ حیران رہ گئے، ارے اس کا تعارف تو کرائیں، یہ کون ہے؟ یہ کون ہے؟ سلیمان فارسی فرماتے ہیں میں بتاتا ہوں یہ کون ہے۔ اس نے کہا، سلیمان فارسی نے فرمایا یہ علم کے باب ہیں،
یہ حکمت کے باب ہیں، یہ علم و حکمت کے دروازے ہیں، یہ شریعت محمد مصطفیٰ کے محافظ ہیں، یہ دین محمد مصطفیٰ کے وارث ہیں، یہ علم محمد مصطفیٰ کے وارث ہیں، یہ خلیفۃ المسلمین امیر المومنین کے خاص وزیر ہیں، یہ خاص دوست ہیں، نبی محمد مصطفیٰ کے داماد ہیں۔ انہوں نے کہا یہ کہیں علی تو نہیں؟ ہاں یہی علی ہیں، یہی علی ہیں۔ بولا ہماری کتابوں میں نبی محمد مصطفیٰ کے نام کے ساتھ علی المرتضیٰ کا نام بھی موجود تھا۔ ہاں جی سوال کریں۔ سوال کیا انہوں نے، اسالک عن احد یا علی، اسالک عن احد لا ثانی لہ، عن اثنین لا ثالث لہ، عن ثالث لا رابع لہ، عن اربع لا خامس لہ، عن خمسۃ لا سادس لہ، عن کان سادس لا سابع لہ، کان سابع لا ثامن لہ، کان ثامن لا تاسع لہ، کان تاسع لا عاشر لہ، کان عاشر لا احد عشر لہ الی آخرہ۔ علی پہلا سوال وہ ایک بتاؤ جس کے ساتھ دوسرا نہیں، فرمایا اللہ۔ وہ دوسرا بتاؤ جس کے ساتھ تیسرا نہیں، فرمایا اللیل والنہار۔ اللہ نے کائنات کو چلانے کے لیے دن اور رات دو چیزیں پیدا کی ہیں، یہ تین نہیں ہیں، دو ہیں۔ پھر آپ نے فرمایا آگے سوال کر۔ راہب نے تیسرے آدمی نے سوال کیا، کیا کہا؟ ان ثالث لا رابع لہ، وہ تین بتاؤ جس کا چوتھا نہ ہو۔ فرمایا وہ نبی محمد مصطفیٰ کے نور سے اللہ نے سب سے پہلے تین چیزوں کو پیدا فرمایا، اللہ والقلم والکرسی۔ نبی محمد مصطفیٰ کے نور سے سب سے پہلے تین چیزوں کو پیدا کیا گیا، وہ تین ہیں، چار نہیں۔ پھر چوتھے نے سوال کیا، وہ چار بتاؤ جس کا پانچواں نہیں۔ فرمایا التوراۃ والانجیل والزبور والقرآن، یہ چار مشہور و معروف کتابیں ہیں، پانچ نہیں۔ اور راہب نے سوال کیا، وہ پانچ بتاؤ جس کا چھٹا نہیں۔ جواب دیا مولا کائنات نے، جناب وہ پانچ خمس الصلاۃ ہیں۔ ہمارے مذہب میں، ہماری جماعت میں، ہمارے دین و اسلام میں اللہ نے ہم پر 5 نمازیں فرض کی ہیں، 6 نمازیں فرض نہیں کی۔ پھر اور نے سوال کیا، وہ 6 بتاؤ جس کا 7واں نہیں۔ مولا کائنات نے جواب دیا، خلق السماوات والارض فی 6 ایام ثم استوى علی العرش۔ اللہ نے زمین و آسمان کو 6 دنوں میں پیدا کیا تھا، 7 دنوں میں پیدا نہیں کیا۔ پھر سوال کیا وہ 7 جس کا 8واں نہیں۔ آپ نے جواب دیا، الم تروا کیف خلق اللہ 7 سماوات طباقا وجعل القمر فیہن نور وجعل الشمس سراجا۔ اللہ نے 7 آسمان بنائے، ان پر سورج چاند ستاروں کو منور کیا، وہ 7 ہیں، 8 نہیں۔ پھر اور نے سوال کیا، وہ 8 جس کا نامہ نہیں۔ فرمایا یحمل عرش ربک فوقہم یومئذ 8۔ اللہ کے عرش کو 8 فرشتوں نے اٹھایا ہوا ہے، 9 نے نہیں اٹھایا ہوا۔ اور سوال کیا، وہ 9 بتاؤ جس کا 10واں نہیں۔ آپ نے فرمایا وہ حضرت صالح علیہ السلام کی قوم میں 9 بہت بڑے مشہور معروف بدماش تھے، ان کی تعداد 9 تھی، جو اللہ نے ذکر کی ہے وہ 10 نہیں۔ پھر اس کے بعد سوال ہوا، وہ 10 بتاؤ جس کا 11واں نہ ہو۔ فرمایا تلک عشرۃ کاملہ۔ جو حج تمتع کرنے کے لیے جاتا ہے، وہاں اگر قربانی کی طاقت نہیں رکھتا تو اس کے لیے حکم ہے وہ وہاں 3 روزے رکھے، اور واپسی گھر آنے پر 7 روزے رکھے۔ تلک عشرۃ کاملہ، 7 اور 3 10۔ یہ حج کے لیے 10 روزے کافی ہیں، اس کا حج کامل ہے، وہ تعداد 10 ہے، روزوں کی 11 نہیں ہے۔ پھر اس نے کہا وہ 11 بتاؤ جس کا 12واں نہیں۔ مولا کائنات نے جواب دیا، یوسف علیہ السلام کے 11 بھائی تھے، وہ 12 بتاؤ جس کا 13 نہیں۔ آپ نے فرمایا اللہ نے سال کے 12 مہینے بنائے ہیں، وہ 13 بتاؤ جس کا 14واں نہیں۔ فرمایا اذ قال یوسف لابیہ یا ابتی انی رأیت احد عشر کوکبا والشمس والقمر رأیتہم لی ساجدین۔ یوسف علیہ السلام کو جن چیزوں نے سجدہ کیا تھا ان کی تعداد 13 ہے، 14 نہیں۔
تعداد ان کی کتنی ہے؟ 13. 11 ستارے، 11 ستارے، ایک چاند، ایک سورج، کتنے ہو گئے؟ 13. پھر اس نے سوال کیا اور نے وہ 14 بتاؤ جن 14 چیزوں نے اللہ سے کلام کیا تھا. فرمایا 7 آسمان اور زمین کے 7 درجات، ان 14 چیزوں نے اللہ سے کلام کیا تھا. پھر سوال کیا جناب وہ چیز بتاؤ جو ہے تو خود بے جان پر وہ سانس لیتی ہے. مولا کائنات نے فرمایا والصبح اذا تنفس. اللہ فرماتا ہے صبح کے وقت کی قسم جب وہ سانس لیتی ہے. فرمایا صبح بے جان ہے، وہ سانس لیتی ہے. فرمایا وہ کیا ہے؟ وہ صبح کا وقت ہے. پھر اور نے سوال کیا جناب وہ جسم بتاؤ، وہ جسم بتاؤ جو کام کے وقت ساکت رہتا ہے. وہ جسم بتاؤ جو کام کے وقت ساکت رہتا ہے. فرمایا وہ جسم کا حصہ کان ہے. یہ سن کر اپنے ذہن کے شعور، تحت شعور اور لا شعور تک پہنچا دیتا ہے. بس اس کے بعد اس کا کام ختم ہو جاتا ہے. آدمی کام کرتا رہتا ہے، جسم کے تمام اعضاء وہ کام کرتے رہتے ہیں، حرکت کرتے رہتے ہیں، لیکن کان خاموش رہتا ہے، ساکت رہتا ہے. فرمایا جو ساکت رہتا ہے وہ کان ہے. پھر اور نے سوال کیا والذاریات ذروا سے کیا مراد ہے؟ فرمایا اس سے مراد وہ جہات اربع کی 4 ہوائیں ہیں. مشرق کی ہوا، مغرب کی ہوا، شمال کی ہوا، جنوب کی ہوا. یہ 4 ہوائیں جو تحس نحس کرنے والی ہیں وہ مراد ہیں. اور نے سوال کیا فالحاملات وقرا سے کیا مراد ہے؟ فرمایا اس سے مراد وہ بادل ہیں جو ایک جگہ سے پانی کو دوسری جگہ پر لے جاتے ہیں. اور نے سوال کیا فالجاریات یسرا سے کیا مراد ہے؟ فرمایا اس سے مراد وہ کشتیاں ہیں جو پانی پر چلتی ہیں. پھر اور نے سوال کیا فالمقسمات امرا سے کیا مراد ہے؟ فرمایا اس سے مراد فرشتے ہیں، وہ فرشتے جو ہر روز مخلوق خدا کے اندر پانی اور رزق تقسیم کرتے ہیں. پھر اور نے سوال کیا اے علی اور بتائیں ہمارا اور سوال ایک اور وہ چیز ہے جو اللہ نے خود بنائی ہے اور خود خرید لیا ہے. فرمایا ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ. قرآن کی تشریح کچھ اور ہے، مولا کائنات کی کچھ. فرماتے ہیں وہ مومن جنہوں نے اپنی جان، اپنے مال، اپنی دولت، اپنے نفس کو خرچ کر کے اس کی پہچان کی، اس کی معرفت کی. کون سی معرفت؟ جو میں ابتدا میں بول گیا تھا، وہ علم حقیقت کی بات، علم معرفت کی بات، وہ دونوں کو جو جمع کرنا تھا، دونوں کو جمع کرنے کی بات، علم ظاہر اور علم باطن کی بات. ایک تو ہو گیا علم ظاہر، دوسرا ہے علم باطن. مولا کائنات نے جواب دیا جو لوگ اپنی دولت خرچ کرتے ہیں اللہ کے راہ پر اور اپنی نفس خرچ کرتے ہیں، یعنی اپنی جان، اپنا روح، اپنا جسم خرچ کرتے ہیں اللہ کی پہچان کے لیے، اس کی معرفت کے لیے، اس کی معرفت اور تصوف اور حقیقت کے لیے. فرمایا اللہ ان کو خرید لیتا ہے، ہر کو نہیں خریدتا. جو جمع بینہما فقط تحقق ہیں اللہ انہیں خریدتا ہے، ہمیں نہیں خریدتا. مسئلہ سمجھ آیا؟ اور نے سوال کیا وہ بتاؤ اللہ نے خود پیدا کیا ہے اس چیز کو اور سوال بھی اس چیز کا خود کیا ہے، وہ کیا ہے؟ فرمایا وہ عصائے موسیٰ ہے، وہ عصائے موسیٰ علیہ السلام ہے، وہ موسیٰ علیہ السلام کا عصا ہے. جب اللہ نے خود بطور معجزہ انہیں پیش کیا، پانی پہ مارتے تھے پانی رک جاتا تھا، دریا پر مارتے تھے تو 12 رستے بن جاتے تھے، پتھر پر مارتے تھے پتھر پھٹ جاتا تھا. جب سانپوں کے آگے ڈالتے تھے وہ آسا سانپوں کو کھا جاتا تھا. جب اللہ نے کمال کو دیکھا فرمایا ما تلک بجمیلی کا یا موسیٰ، اے موسیٰ تیرے ہاتھ میں کیا ہے؟ موسیٰ تیرے ہاتھ میں، میرے خیال میں سو گئے ہو آپ لوگ. میں داد تو نہیں لیتا، میں داد نہیں لیتا ہوں،
لیکن بلواتا اس لیے ہوں کہ پتہ چلے یہ جاگ رہے ہیں یا سو چکے ہیں. اگر تھک گئے ہو تو میں یہیں چھوڑ دیتا ہوں. ویسے باتیں میری یہ آخری ہیں. مولا کائنات کے سوال اس کے بعد ختم. ابھی تو میں نے حسن حسین کے باپ کو لیا ہے, ابھی تو اولاد کی طرف گیا ہی نہیں. آپ پہلے تھک گئے ہو. ابھی تو میں نے ایک کو لیا ہے, آپ پہلے گئے نہیں. اس طرح نہیں. ما تلک بیمینی کا یا موسیٰ, فرمایا وہ موسیٰ علیہ السلام کا عصا ہے. اللہ نے فرمایا موسیٰ تیرے ہاتھ میں یہ کیا ہے؟ پھر اور نے سوال کیا, اے علی مشکل کشا شیر خدا, وہ بتاؤ وہ چیز جس کا نہ خون ہے نہ گوشت ہے نہ لسان ہے, پر اس نے اللہ سے کلام کیا ہے. فرمایا وہ جہنم ہے, نہ گوشت ہے اس کا, نہ خون ہے اس کا, نہ زبان ہے اس کی. فرمایا اس جہنم نے اللہ سے کلام کیا. پھر اور سوال کیا اور راہب نہیں, علی وہ بتاؤ جو نہ انسان ہے نہ جن ہے نہ فرشتہ ہے, پر اللہ کے نبی کا قاصد ہے. فرمایا وَتَفَقَّدَ الطَّيْرَ فَقَالَ مَا لِيَ لَا أَرَى الْهُدْهُدَ أَمْ كَانَ مِنَ الْغَائِبِينَ. وہ پرندہ ہدہد تھا جو سلیمان علیہ السلام کا قاصد تھا, بطور قاصد کام کرتا تھا. پھر اور نے سوال کیا, اے علی مشکل کشا شیر خدا, وہ بتاؤ نہ انسان ہے نہ فرشتہ ہے نہ جن ہے نہ نبی ہے, پر اللہ نے اس پر وحی کی ہے. فرمایا وہ شہد کی مکھی ہے, اللہ نے شہد کی مکھی پر وحی فرمائی. پھر اور راہب نے سوال کیا, علی مشکل کشا وہ عمل بتاؤ جو حرام کام کرنے کے بعد وہ عمل بھی حرام ہو جاتا ہے. فرمایا ہاں, اللہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا, ایمان والے جس وقت تم نشے کی حالت میں ہو تو اس وقت نماز نہ پڑھو, اگر پڑھ لوگے تو نماز حرام ہو جائے گی, نماز حرام ہو جائے گی. فرمایا وہ نماز ہے جو عمل حرام ہو جاتا ہے. پھر اور سوال کیا, اے اللہ کے پیارے نبی کے داماد علی المرتضیٰ شیر خدا, وہ بتاؤ موسیٰ علیہ السلام نے کتنی دن اپنی ماں کا دودھ پیا تھا؟ فرمایا 3 ماہ اور 3 دن, 3 ماہ 3 دن اپنی والدہ کا دودھ پیا تھا. پھر اور راہب نے سوال کیا, بتاؤ جس دن اللہ نے موسیٰ علیہ السلام سے کلام کیا تھا وہ دن کون سا تھا؟ فرمایا وہ جمعے کا دن تھا. پھر اور نے سوال کیا, بتاؤ 2 حلال جاندار ہیں, ان میں سے دونوں اکٹھے وہ مرتے ہیں, ان میں سے ایک حلال ایک حرام ہوتا ہے. فرمایا فرض کریں ایک حلال پرندے نے دریا کے اوپر سے مچھلی کو اٹھایا, جب دریا سے باہر نکلا اللہ کی رضا کے لیے قضاء الہی سے اس پر موت آ گئی. جب وہ مر کے نیچے گرا, دونوں اکٹھے گریں گے, مچھلی بھی نیچے گرے گی, پرندہ بھی نیچے گرے گا, پرندہ حرام مچھلی حلال, ٹھیک ہے. اور نے سوال کیا, اے علی مشکل کشا وہ 5 چیزوں کے نام بتاؤ, وہ 5 جسم کون سے ہیں جو بغیر کسی چیز کے پیدا ہوئے, یعنی پیٹ کے بغیر باہر آئے؟ فرمایا ہاں, آدم علیہ السلام, حضرت حوا علیہ السلام, حضرت اسماعیل ذبیح اللہ کا دمبا, اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا, حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی. یہ 5 جسم ہیں جو بغیر پیٹ کے باہر آئے تھے. اور سوال کیا, اے علی مشکل کشا شیر خدا, اب وہ درخت بتاؤ جس درخت کو سب سے پہلے ہواؤں نے چلایا تھا. فرمایا وہ درخت وہ تھا جس سے نوح علیہ السلام نے کشتی بنائی تھی اور ہوا نے اسے چلایا تھا. اور سوال کیا, اے علی وہ بتاؤ جو خود مردہ دوسرے مردے کو زندہ کرتا ہے. فرمایا ہاں, وہ بنی اسرائیل کا واقعہ ہے. اللہ نے فرمایا موسیٰ علیہ السلام کو اپنی قوم کو کہیں وہ گائے کو ذبح کریں, فَقُلْ نَضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا, اور مردہ گائے کے گوشت نے مردہ انسان کو زندہ کر دیا تھا. پھر سوال کیا, اے علی وہ بتاؤ پرندہ جو پرندہ نہ کسی ماں کے پیٹ سے باہر نہیں آیا. فرمایا وہ پرندہ ہے
وہ پرندہ ہے جس کو عیسیٰ علیہ السلام نے بنایا اور اذن الہی سے اس میں روح پھونکی، وہ اڑ کے چلا گیا، وہ ماں کے بغیر آیا، وہ عیسیٰ علیہ السلام کا بنا ہوا پرندہ تھا۔ آخری سوال وہ بتاؤ، اے علی اب تم بتاؤ، علی ب تم کچھ اپنا بتاؤ۔ اب راہب بولتے ہیں علی اب تم کچھ اپنا بتاؤ۔ پہلے تو ہم نے اور سوال کیے جو ہماری کتابوں میں تھے، اب تم کچھ اپنا بتاؤ۔ فرمایا بولو نا، حل رأیت ربک یا علی، علی تو نے کبھی رب کو دیکھا ہے؟ فرمایا واللہ لا اسجد حتی اری ربک، رب ذوالجلال کی قسم میں اس وقت تک سجدہ نہیں کرتا جب تک رب کو نہیں دیکھتا۔ انہوں نے کہا ہم نے تو کبھی اللہ کو نہیں دیکھا، ہم نے تو صرف عیسیٰ علیہ السلام کو مانا ہے اور انہیں ہمارے لوگوں نے دیکھا تھا، اور ہم نے اللہ کو تو نہیں دیکھا، آپ نے کیسے دیکھ لیا؟ ہمیں تو نظر نہیں آیا۔ فرمایا اللہ ان آنکھوں سے نظر نہیں آتا، اللہ ان آنکھوں سے نظر آتا ہے۔ جناب وہ کیسے؟ فرمایا دل کے حجابات ختم کرنے پڑتے ہیں، پہلے انوارات کو پیدا کرنا پڑتا ہے۔ جو میں پہلے سوالوں کے سوال کے تیرے ایک سوال کے جواب میں کہہ گیا ہوں، جو تو نے پوچھا تھا مجھ سے اپنے سوال کو بھول چکا ہے، جو تو نے خود سوال کیا تھا وہ چیز بتاؤ جسے اللہ نے خود خریدا۔ میں نے کہا تھا وہ مومنین ہیں جنہیں اللہ خریدتا ہے، اپنے سوال میں راہب خود بھول گئے ہو۔ فرمایا جواب تو حقیقتاً تو میں نے وہاں بھی دے دیا تھا۔ فرمایا اللہ ان آنکھوں سے نظر نہیں آتا، اللہ ان آنکھوں سے نظر آتا ہے، دل کی آنکھیں ہوتی ہیں۔ فرمایا نہیں ہوتی نہیں، فرمایا وہ اللہ کا برگزیدہ بندہ پیدا کرتا ہے، اللہ کا کوئی کامل بندہ حجابات ہٹاتا ہے، وہ تمہارے پردے آشکار کرتا ہے، پردوں کو پھٹاتا ہے، پردوں کو ہٹاتا ہے، وہ تمہیں اللہ کے دیکھنے کے قابل بنا دیتا ہے۔ پھر جب اس انسان کے اندر کی آنکھیں کھل جاتی ہیں وہ اللہ کے انوارات کا مشاہدہ کر لیتا ہے۔ یہ وہی چیز ہے جس کے لیے بلایا جا رہا تھا، دعوت دی جا رہی تھی۔ ہم اور تم مل کر ایسی جگہ تلاش کرتے ہیں جہاں سے اپنے دل کی آنکھوں کو کھولا جائے اور دل کی آنکھوں کو کھلوانے کی کوشش کی جائے، اپنے حجابات ہٹوائے جائیں تاکہ ہم اللہ کے انوارات کا مشاہدہ کر سکیں۔ علی ایسی بات ہے، ہاں پھر ہمیں کلمہ پڑھاؤ، مسلمان کرو۔ فرمایا اٹھو، سب کو پکڑا، صدیق اکبر کے ہاتھ میں دے دیا۔ اے آقا خلیفۃ المسلمین، ان غلاموں کو کلمہ پڑھائیں اور آقا کا غلام بنائیں۔ مولا کائنات نے ہاتھ پکڑ کے صدیق اکبر کے ہاتھ میں دیا۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے راہبین کی ٹوٹل آئی ہوئی جماعت کو کلمہ پڑھا کے ایمان کی دولت سے سرفراز کر دیا۔ بھائیو ہم کیا کر رہے ہیں؟ یہ آخری درس ہے میرا پوری تقریر کا، آج کی اس محفل کا۔ اگر صدیق اکبر کو مانتے ہو، عمر کو مانتے ہو، عثمان کو مانتے ہو، علی کو مانتے ہو، حسن حسین کو مانتے ہو، جناب محمد مصطفیٰ کو مانتے ہو، تو رسول اللہ کے فرمان کے مطابق صحابہ کے طریقے پر آئیں۔ وما انا علیہ و صحابی، سرکار نے فرما دیا تھا وما انا علیہ و صحابی، فرمایا صحابی وہی حق پہ وہی ہے جو میرے صحابہ کے طریقے پر چلتا ہے، جو صحابہ کے طریقے پر نہیں چلتا فرمایا وہ حق پر نہیں ہے۔ اب بتائیں صحابہ نے تو دیکھا تھا، تم نے دیکھا ہے، صدیق اکبر نے اللہ کو دیکھا تھا، تم نے دیکھا ہے، عمر نے اللہ کو دیکھا تھا، تم نے دیکھا ہے، عثمان نے دیکھا تھا، تم نے دیکھا ہے، علی حسن حسین نے دیکھا تھا، تم نے دیکھا ہے، نہیں دیکھا؟ اگر دیکھا ہے تو صدیق کے طریقے پر ہیں، عمر کے طریقے پر ہیں، عثمان علی اور حیدر قرار کے طریقے پر ہیں۔ اگر نہیں دیکھا تو سمجھو ان کے طریقے پر نہیں ہیں، جب ان کے طریقے پر نہیں ہیں تو صحابہ کے طریقے پر نہیں، جب صحابہ کے طریقے پر نہیں تو بخاری کہتی ہے وما انا علیہ و صحابی، جو ان کے طریقے پر نہیں وہ حق پر بھی نہیں۔ بتاؤ کہاں جائیں گے ہم؟ ختم ہو گئی بات، حیدر قرار سے بات یاد آئی۔
حیدر قرار کی بات یاد آئی۔ مولا کائنات نے فرمایا کہ انا الذی سمتنی امی حیدر، میرا نام حیدر میری ماں نے رکھا تھا۔ اور حیدر کیوں رکھا تھا اس کو کھولیں، بات ختم۔ حیدر کا معنی ہے شیر، غضنفر کا معنی ہے شیر، عباس کا معنی ہے شیر، حمزہ کا معنی ہے شیر، اسد کا معنی ہے شیر، لیث کا معنی ہے شیر۔ یہ مترادف المعانی اور مترادف الالفاظ، شیر شیر شیر۔ اب ذرا اپنے پیر مرشد کا نام حیدر سنا ہے نا، بولتے ہو حیدر قرار، حیدر قرار، مضبوطی والا، سخت ترین حیدر۔ جس وقت شیر اپنی کاشار میں پاؤں پھیلا کے بیٹھا ہوتا ہے اس وقت شیر کو اسد بولتے ہیں عربی میں۔ جب وہ اپنی کاشار سے باہر نکل کر چہل قدمی کرتا ہے اس وقت شیر کو زرغام کہتے ہیں۔ جب وہ چہل قدمی کرتے کرتے اپنے شکار کی تاک کرنے کے لیے، تلاش کرنے کے لیے کسی سمت خاص کی طرف دیکھتا ہے، تکنے لگتا ہے، دیکھتا ہے، تو اس وقت شیر کو زیغم کہتے ہیں۔ جب وہ اپنے شکار کو تلاش کر لیتا ہے، اس کی طرف دوڑتا ہے اور دوڑ کر اس پر حملہ آور ہوتا ہے تو اس وقت اس کو غضنفر کہتے ہیں۔ اور جس وقت اس کو حملہ کر کے منہ میں دبوچنے کی کوشش کرتا ہے اس وقت اس کو عباس کہتے ہیں۔ جس وقت وہ اس کو چیرنے لگتا ہے اپنے شکار کو تو اس وقت اس کو صفدر کہتے ہیں۔ جب وہ چیر کے بڑے بڑے ٹکڑے کرتا ہے اس وقت اس کو حمزہ کہتے ہیں۔ اور جس وقت ان کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے بنا کر پاش پاش کر کر زمین پر پھینکتا ہے اس وقت اس کو حیدر کہتے ہیں۔ وآخر